والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات گزارش یہ کی گئی کل کہ سارے اعمال، ساری نیکیاں، اس کی قبولیت کی بنیاد عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت. بغیر عشق اہل بیت کے کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. پیغمبر نے بھی فرمایا ہے یا علی، اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، لیکن اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم اردو تو سمجھتے نہیں تو عربی کیا سمجھیں گے. ساری پرابلم یہ ہے.
لطیفہ سناؤں گا. صلوات پڑھیے محمد. اردو آج اچھا. اور یہ نہیں کہ جو ہے وہ فرض کیجئے کوئی آدمی جو ہے وہ اردو اسپیکنگ جو ہے اسٹیٹ کا نہیں ہے تو اس کی تو مجبوری ہے. نہیں, وہ لوگ جو مرکز میں ہیں, اردو کے مدرس ہیں, وہ اردو نہیں سمجھتے, اساتذہ نہیں سمجھتے. ہماری آپ کی تو بات ہی دوسری ہے. جو ہے وہ میر انیس کا نام سنا ہے؟ میر انیس سے بڑا آج تک کوئی شاعر مرثیے میں پیدا نہیں ہوا. ہمارے یہاں بہت توجہ سنیے گا, ہمارے یہاں یو پی میں, انڈیا میں ایک شہر ہے بہرائچ, نام سنا ہو شاید آپ نے. وہاں ایک انٹر کالج ہے, جگر انٹر کالج کر کے. تو ہمارے یہاں کی جو اسکولز ہیں اس میں ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ میں جو اردو کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک جو ہے وہ پرچہ مرثیے کا بھی ہوتا ہے, قصیدہ اور نظم کا جو پرچہ ہوتا ہے تو نظم میں مرثیہ بھی شامل ہے. ماسٹر صاحب کلاس میں آئے, یہ بالکل سچی داستان ہے. ماسٹر صاحب کلاس میں آئے تو وہ اردو کے ٹیچر ہے نا, ماہر اردو ہے تبھی تو کلاس میں آئے, اور مرثیے کی کلاس تھی. انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں میر انیس کو کتنا بڑھا دیتے ہیں, اور جبکہ میر انیس کا حال یہ ہے کہ وہ تو محاورہ تک نہیں صحیح نظم کرنا جانتے. تو بقیہ لوگوں نے تو کوئی توجہ کی نہیں کی, لیکن وہ جو ممبروں سے بڑے ہوئے ہیں وہ اس کے کان تو کھڑے ہو گئے اپنے بچوں کے. جی میر صاحب ہوتا ہو, تم لوگ بلا جب میر انیس کو اتنا بڑھا دیتے ہو, ان کو محاورہ تک تو آتا نہیں صحیح. اب بچہ تو وہاں تو بولا نہیں کچھ. وہاں سے کلاس سے آیا تو اتفاق سے ہم جس مدرسے میں ہیں اسی مدرسے کے ایک سابق طالب علم تھے, بہت اچھا اردو ادب پر زبردست گرفت اس بندہ خدا کی. وہ اس شہر میں پیش نماز تھے. وہ صاحب اپنا جو ہے وہ جھولا بستہ پھینکا گھر میں اور سیدھے آیا پیش نماز صاحب کے پاس. کہنے صاحب آج کلاس میں ہمارے ماسٹر صاحب نے ایک اعتراض کر دیا. شبلی نعمانی کا نام سنا آپ نے؟ شبلی نعمانی کی کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر. یہ اعتراض اس میں کیا ہے. یہ ماسٹر صاحب کا بھی اپنی جیب کا نہیں تھا, وہ ان کی نظر پڑ گئی, بغیر غور کیا اگر کلاس میں بولنے لگے. بڑی مشکل یہی ہوتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ کہیں دو چار کتابوں میں کوئی چیز نئی دکھائی دی, تب اس کے کہ ہم غور کریں کہ صحیح ہے کہ غلط, آگے بیان شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پہنچ جاتے ہیں. صلوات کرنا غور کرنا کیا ہمارے ساتھ پرابلم یہی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا ایمان. تو آپ وہی آگے اس نے جو ہے وہ پیش نماز صاحب سے کہا کہ آج تو ہمارے ماسٹر صاحب نے کلاس میں. اچھا وہ شعر کیا تھا, کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. وہ میر انیس کا مرثیہ آپ نے سنا ہوگا, بڑا مشہور ہے, جناب حر سے متعلق. کسی کو یاد ہے؟ بخدا فارس میدان تحور تھا حر, 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر, نار دوزخ سے ابوذر کی طرح حر تھا حر. یہ پورا مرثیہ ان کا. اعتراض دوسرے مصرے میں تھا, بخدا فارس میدان تحور تھا حر, 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. ماسٹر صاحب نے کلاس میں اعتراض کیا کیا کہ اردو زبان میں محاورہ 1,00,000-2 لاکھ کا ہے, 1-2 لاکھ کا نہیں ہے. یہاں میر صاحب نے غلطی کی, انہوں نے 1-2 لاکھ نظم کیا ہے, جبکہ جو ہے وہ ادب کہتا ہے کہ نہیں 1,00,000-2 لاکھ ہونا چاہیے. آکے اس نے جب پیش نماز صاحب سے شکایت کی, انہوں نے اس کو جواب دے دیا. اب جواب آ رہا. اب یہ لڑکا دوسرے دن کلاس میں آیا, جواب اس کے پاس ہے. جیسے ہی ماسٹر صاحب کلاس میں آئے, کہنے لگے سر وہ کل آپ نے جو ہے وہ میر انیس کے مرثیے پہ اعتراض کیا تھا. کہاں؟ کیا مطلب؟ کہا سر آپ بات نہیں سمجھے, میر انیس کا کلام نہیں سمجھے آپ. کہنے کیا ہے 1,00,000-2 لاکھ میں؟ کہا بے شک آپ کی بات صحیح ہے کہ محاورہ 1,00,000-2 لاکھ ہے, 1-2 لاکھ نہیں ہے, لیکن آپ کو مرثیہ پڑھنے نہیں آتا. اب بتائیے کلاس کا ٹیچر اس سے اس کا اسٹوڈنٹ کے آپ کو پڑھنا نہیں آتا, کیا مطلب کا پڑھیے آپ. اب انہوں نے پھر پڑھ دیا, بخدا فارس میدان تحور تھا اور 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. اور اس نے کہا سر یہی غلطی کر رہے ہیں آپ, میں پڑھ کے سناؤں. اب بتائیے آپ محاورہ صحیح ہے کہ غلط؟ کا پڑھو. کبا خدا فارس میدان تحور تھا اور 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا.
سواروں میں بہا. تو جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک میر عزیز کا مرثیہ نہیں سمجھ سکتے، ہم دعویٰ کریں گے کہ علی کا کلام سمجھ لیں گے، ہم دعویٰ کریں گے کہ قرآن سمجھ لیں گے، اور جب کلام نہیں سمجھ سکتے تو ذات کو کہاں تک سمجھیں گے؟ صلوات محمد اسی لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب، بالکل سامنے جگہ آپ ہوتا. تو چلیے آج اسی کو، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اردو بولتے ہیں نا، سمجھتے ہیں. جائیے کا کیا مطلب ہے؟ جائیے، ہاں جائیے کا کیا مطلب؟ گو، یو مے گو یا یو کین گو، کیسے پتا؟ جائیے. اب آئیے، اب اس جائیے کا مطلب کیا ہوگا ہم بتاتے ہیں. ایک صاحب کی شادی ہوئی، وہ جو سسرال آئے سن 90 میں، تو اب کیا ہے 2013، کتنا دن ہو گیا؟ 23 سال. پھر گھر واپس جانے کا نام نہیں لیا. محلے والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. ایک دن کچھ لگ گئی دل کو، آئے ساس اماں سے کہنے لگے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب چلے جائیں. تو یہ تو بیچاری 20 سال سے یہ جملہ سننا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے. اس جائیے کا مطلب کیا ہوا؟ دفان ہوئیے. اس جائیے میں نفرت پوشیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے برخلاف دوسرا داماد ہے، شادی ہوئی تھی سن 90 میں اور آج تک موقع ہی نہیں ملا. وہ تو اتفاق سے UK سے گزر رہی تھی فلائٹ، کہ وہ کچھ خرابی آ گئی تو وہاں صاحب اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑ گئی. معلوم اب کل جائے گی، تو اب یہ وقت جب کل جائے گی تو لاؤ پھر فون کرتے ملاقات کر لیں. اب وہ صاحب جو ہے وہ ویزا تھا ہی، چلے رک جاؤ نہیں رک جاؤ، 20 سال کے بعد آئے ہو نہیں ہو، میرے ساتھ مجبوری ہے، میٹنگ ہے، فلاں ہے، نکاح ہے. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ان کی بھی ساس نے کہا تو ٹھیک ہے جائیے. اس جائیے کے پیچھے کیا ہے؟ اس جائیے کے پیچھے کیا ہے؟ اس جائیے کے پیچھے درد ہے کہ نہیں ہے؟ اس جائیے کے پیچھے کرب ہے کہ نہیں ہے؟ اس جائیے کے پیچھے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس جائیے کے پیچھے نفرت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر کسی کاغذ پہ لکھ دیجئے کہ جناب زید نے اپنے داماد سے کہا جائیے اور خالد نے بھی کہا اپنے داماد سے کہ جائیے، کیسے طے ہوگا کہ کس جائیے کے پیچھے محبت ہے، کس جائیے کے پیچھے نفرت ہے؟ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلام کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، لہجہ جاننا ضروری ہے. جب تک بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا، جب تک لہجہ نہیں معلوم ہوگا، تب تک جب ہم اردو کا مطلب نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب سمجھے نبی نے کیوں کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت بتلائے گی. کون سی آیت کا لہجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. صلوات محمد کل جو ہم نے بات کہی تھی کہ پورے دین کی اساس بنیاد کاہے پر ہے؟ عشق پر. اور یہ دل ایسا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر عشق کے رہ نہیں سکتا. اب یہ کمال اور ہنر ہمارا ہے کہ ہم تلاش کریں کون سی محبت اچھی ہے، کون سی محبت بری ہے، کون سا عشق عین ایمان ہے، کون سی محبت عین کفر ہے. اور یہ بات طے ہو گئی قرآن کی روح سے کہ عشق اہل بیت ایمان ہے، محبت اہل بیت ایمان ہے. حدیث نے بھی صاف لفظوں میں بیان کر دیا حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد جو ہے وہ آج جو حدیث ہم نے شروع کی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اگر کوئی شخص حج پہ حج کرتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کوئی ایسا آدمی جہنم میں نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا، ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. خوشبو کیا ہے؟
خوشبو کی اپنی میں کتابیں لکھی ہوئی، اصل آدمی کا اپنی کیا اس سے نکال رہا ہے مطلب. خوشبو کی اپنی اوقات ہے. اب یہاں نہیں معلوم، ان لوگوں کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، نکاح وکاح پڑھتے ہیں نا تو وہ رومال اور ان کے باقاعدہ تو اس میں ایک شیشی اتنی بڑی عطر کی بھی ہوتی ہے. اب اس کو آپ لگائیے تو معلوم تھا نورانی تیل کی طرح سے عجیب طرح کی مہک اس کی. اب جو سب سے سستی والی ہوتی ہے وہ مولوی پہ دیا. اب ایک قسم وہ ہو گئی. دوسری والی ہے کہ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم بھائی یہاں بیٹھے ہیں. ایک قسم جو ہو گئی. دوسری قسم آئی وہ مبشر صاحب وہاں بیٹھے ہیں، کیا زبردست ہے صاحب. تیسری وہ بزرگ وہاں بیٹھے ہیں. تو خوشبو کی اپنی کیپیسٹی ہے. کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ جنت کی اگر خوشبو ہے تو وہ کتنی دور سے محسوس ہوگی. تو اگر جنت میں خوشبو ہے تو وہ کتنی دور، نورانی تیل کی طرح سے، یا قاسم بھائی والی یا مبشر صاحب یا ان کی. تو اب روایت 2000 بھی ہے، کم سے کم جو روایت ہو 500 سال ہے. 500 سال ذرا اس کی دوری اندازہ کیجئے. 1 گھنٹے میں ایک آدمی کتنا چل سکتا؟ نہیں 10 منٹ آپ چلیں گے اس کا. ہاں 3 اکثر. تو ہمارا اپنا تجربہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا تو وہ نیئر اباؤٹ 3 منٹ. 1 گھنٹے میں نان اسٹاپ آدمی چلتا کتنا؟ 3 منٹ. تو 24 گھنٹے میں راؤنڈ اباؤٹ کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا. 25 یا 75 کلومیٹر 70 کلومیٹر. تو ایک دن میں آدمی 24 گھنٹے میں کتنا چلے گا؟ 70 کلومیٹر. تو 30 دن میں کتنا چلے گا؟ 7 تاریخ 21 2000 2100. ایک مہینے میں آدمی چلتا ہے 2000 کلومیٹر 2000 مائل. اب 21 کو نکال دیجیے تاکہ جوڑنا آسان ہو. ایک مہینے میں آدمی چلتا ہے 2000 مائل. تو 12 مہینے میں کتنا چلے گا؟ 24,000. ایک آدمی 1 سال میں چلتا ہے 24,000 مائل. تو 100 سال میں کتنا چلے گا؟ 2,40,000 ہے نا. ایک آدمی 100 سال میں چلتا ہے 24 لاکھ. تو وہ 500 سال میں کتنا چلے گا؟ اب اس سے دوری اندازہ کیا؟ ہم نے کئی لاکھ مائل ہو جائے گی. جنت کی خوشبو کتنی دور جا رہی ہے. اور پیغمبر نے فرمایا علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو اتنی دور رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. یعنی کیا ہے کہ ان کی محبت کو اتنا اہم قرار دے دیا گیا. تو کچھ تو ہوگا اس علی کے اندر کہ اللہ اتنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کسی کا باپ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اب اس کا مطلب کہ اس بندے میں کوئی خاص بات ہے کہ اللہ اس کے لیے اتنا لحاظ کر رہا. اس بندے کی خصوصیت کی آواز یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آئے گی کہ پھر اس کی محبت کے ہمارے شرائط کیا ہے. پہلے اس علی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، غرور، گھمنڈ، تکبر اچھی چیز ہے کہ بری؟ سوچ کے بتائیے گا. بھائی صاحب کے بعد میں پھرنا پڑے اپنی بات سے. بری بات ہے. جناب علی آپ لوگ مجھے کیا چاہیے؟ اس وقت پورے جو ہے وہ دنیا میں میرے برابر کوئی ہے نہیں. تو اس میں کوئی کس کو پکڑ رہا ہے؟ یہ بالکل کھسکا بات ہے نا، اس کو واپس کرو. اور یہ بات حدیث بھی کہتی ہے کہ غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو. اگر کچھ بننا چاہتے ہو خاکساری اختیار کرو. اللہ کہتا ہم تم کو اٹھائیں گے. دیکھیے میری مجلس کا انداز بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فضائل بھی ہو اور بیچ بیچ میں اہل بیت کی تعلیم بھی گزرتی ہے. آپ تو پاکستان کے ہیں نا، ہومیوپیتھ تو آپ کے یہاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہومیوپیتھ جو ہے اگر ڈائریکٹ ٹپکا دی جائے گی تو زبان ہٹ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے. لہذا اس کے لیے ڈاکٹروں نے کیا طریقہ اپنایا؟ میٹھی گولیوں میں ڈالو. عقل مندی یہ ہے کہ تبلیغ کیجیے ڈنڈا مار کے نہیں، میٹھی گولی میں ڈال کے. تھوڑی سی غلطی ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ہومیوپیتھ کا ڈراپ پورا ٹپکانا چاہتے ہیں.
بات ہے. کیا کہنا صاحب, اس وقت مجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے کائنات میں, کہ تم سے ذلیل کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات. اس لیے کہ ہم نے تکبر کیا کسی کو اچھی لگی بات. اور اب میں اگر یوں کہوں, کیا کہنا میرا, میرے برابر کون ہے دنیا میں, اس لیے کہ میں اہل بیت کا نوکر ہوں. اب آپ لوگ مسکرانے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو یہ بھی تو ہم غرور ہی کر رہے ہیں, یہ بھی تو گھمنڈ ہی کر رہے ہیں, مگر اس پر کسی نے نہیں کہا غلط بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور نہ اچھا ہے نہ برا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس بات پر گھمنڈ کر رہے ہو, کس بات پر غرور کر رہے ہو. اس لیے کہ ہم نے ایک ہی آدمی کو دیکھا ہے, آدمی نے ایک ہی کو دیکھا ہے. ایک بار غرور کرتا ہے, پر چھین لیے جاتے ہیں, اور پھر پر ملنے کے بعد وہی غرور کرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہی شخص ہے, ایک بار غرور کیا پر چھین لیا گیا, اور پھر جب اہل بیت کی نوکری کا اعلان ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غرور اچھی بھی ہے چیز اور بری بھی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ کاہے پر گھمنڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے آپ کے لیے تو یہ ہے, لیکن جس آدمی کی محبت کا درجہ اتنا ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت میں جانا دور کی بات, اتنے دور رکھے جاؤ گے کہ بہشت کی خوشبو محسوس نہ ہو سکے. کیا وہ آدمی گھمنڈ نہیں کر سکتا؟ تو کیا کہنا میرا, میری محبت کا حال یہ ہے. حضرت علی کو تکبر کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ایک محبت نہیں, یہ گھمنڈ, یہ ایک نہیں, بلکہ جو کچھ علی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اپنے فضائل میں لا شریک, اللہ نے جو کچھ ان کو دیا کسی کو نہیں دیا. کیا مطلب اور اماموں کو؟ میں نے کہا اور اماموں کو. حسن حسین امام ہے, مگر دو معصوم بیٹے حسن کے پاس بھی نہیں, دو معصوم بیٹے حسین کے پاس بھی نہیں. تو جو کچھ اللہ نے علی کو دیا حتی رسول اللہ کے پاس نہیں ہے. اگر میری بات کو غلط نہ لے جائیں, رسول اللہ کو فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے, نواسے دیے ہیں, مگر علی جیسا سسر نہیں دیا. صلوات محمد. تو کچھ فضیلتیں کوئی جس میں علی اکیلے. ایک ایک چیز ایسی ہے جس پر امیر المومنین فخر کر سکتے ہیں, گھمنڈ کر سکتے ہیں. کیا مقابلہ ہے میرا کائنات میں؟ میں یعصوب الدین ہوں, میں خلیفۃ اللہ ہوں, میں عین اللہ ہوں, میں وجہ اللہ ہوں, میں ولی اللہ ہوں, میں لسان اللہ ہوں, میں سیدہ شباب. ہمارے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فضا کا معاملہ یہ کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور وہاں یہ ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں. ایک ایک جگہ ایسی ہے کہ جس میں علی علیہ السلام چاہے تو فخر کر سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں کہ میرے برابر کائنات میں کون ہے, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, کہہ سکتے ہیں. آج تک کہیں آپ نے سنا, کسی ذاکر سے آپ نے سنا, کسی عالم سے آپ نے سنا کہ مولا نے کہا ہو فخر کے میدان میں کہ صاحب میرے برابر کون ہے, میں یعصوب الدین ہوں, میرے فخر کے لیے بہت ہے کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں, میرے فخر کے لیے بہت ہے کہ میں عین اللہ ہوں, میرے فخر کے لیے بہت ہے کہ میں وجہ اللہ ہوں. سنا کہیں آپ نے؟ مگر ایک جگہ کہا ہے علی نے, ایک جگہ کہا ہے علی نے فخر بیان کیا, عزت اپنی بیان کیا. کیا اب مولا کا فقرہ سنیے, کل سے بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے میرے اللہ, میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, اور میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. اتنی ساری فضیلتیں خدا نے دی, عین اللہ بنایا, وجہ اللہ بنایا, لسان اللہ بنایا, کسی چیز کو فخر میں نہیں کہا, عزت کے لیے نہیں کہا. جبکہ امیر المؤمنین ایک ایسا لقب ہے کہ بقیہ 11 اماموں میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتے. امام حسین امیر ہے,
اس وقت جو ہمارے امام ہیں وہ ہمارے امیر ہیں، لیکن ان کو بھی ہم امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے. امیر المؤمنین کا لفظ مخصوص ہے مولا سلام اللہ علیہ سے. تو کیا نہیں کہنے تو میرے لیے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ 14 معصومین میں اکیلا میں امیر المؤمنین ہوں. کہیں سنا اس کا آپ نے؟ اگر اپنے لیے فخر کیا اور عزت بیان کی تو قائم میں الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ. اس پر قابل غور ہے کہ بندہ بڑی چیز ہے، کہ امیر المومنین ہونا، کہ یعصوب الدین ہونا، کہ خلیفۃ اللہ ہونا، کہ عین اللہ ہونا، کہ وجہ اللہ ہونا، کہ لسان اللہ ہونا. یہ ساری چیزیں ایک طرف، میرے اللہ میرے لیے عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی اپنی عزت ابدیت میں قرار دے، ہم علی کو خالق بنانے میں جٹے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اور سنا ہے آپ نماز روز پڑھتے ہیں آپ، علی سے بھی بلند مرتبہ ہے رسول اللہ کا، اس لیے کہ سبب خلقت کائنات. اتفاقاً یہاں آئے اور یہ آپ کے جو امام تھے مولانا کیا نام ان کا، نیاز صاحب قبلہ، وہ تشریف نہیں رکھتے تھے. تو اس میں کسی نے کہا کہ ہمارے چلیے آپ سامنے ہیں قاسم صاحب نے. دیکھیے میں مجبور ہوں، میں قاسم نہیں کہہ سکتا، آپ کا نام قاسم تھا نا، نہیں تو اب میں مجبور ہوں، میرے نزدیک قاسم صحیح ہے. صلوات پر محمد. تو جناب قاسم صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا اب آپ آ گئے ہیں تو ہمارے مولوی صاحب نہیں آئے ہیں تو ذرا نماز پڑھا دیجیے. میں نے کہا چلیے پڑھا دیتا ہوں. نماز شروع کی، میں نے تشہد آیا، پڑھنا شروع کیا. میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا سید الرسول. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تبھی مبشر صاحب پھنسے گئے اور پبلک تو ہم سے پوچھے کہ ان کو لایا کون ہے. تو دھیرے سے آیا کہنے لگا مولانا یہ کیا گڑبڑ. نہیں مجلس کا انداز یہ ہے، میں کوئی فنکار خطیب نہیں، باتیں کرتے رہتے آپسی جو ہے بحث مباحثے کی طریقہ سے. مجلس آئے کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کیا ہوا؟ تصور غلط کر دیا آپ نے. میں نے کہا عشاء میں ٹھیک کر دوں گا، ٹینشن مت کرو. عشاء کی نماز شروع ہوئی، اب ہم نے تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا خاتم انبیاء. دیکھیے تعلقات اپنی جگہ، روابط اپنی جگہ، حق اپنی جگہ. کل کیا روایت نقل کی تھی چوتھے امام سے؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ حق پر صابر رہو چاہے کڑوا کیوں نہ ہو. لہذا یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مومنین ہم معذرت چاہتے ہیں اور غلط آدمی کو بلا لیا ہم نے، آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں دوبارہ پڑھ لیجئے. میں پلٹا، میں نے کیوں کیسے کہہ دیا آپ نے نماز غلط ہو گئی؟ کہ آپ نے تشہد غلط پڑھا. میں نے کیا غلط پڑھا؟ میں نے آپ نے پہلے جو ہے وہ مغرب کی نماز میں کہا اشہد ان محمدا سید الرسول، عشاء کی نماز میں آپ نے کہا اشہد ان محمدا خاتم الانبیاء. تو میں نے کہا کہنا کیا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے کیا کہنا چاہیے تھا؟ محمدن عبدہ، عبد مانے بندہ. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ محمدن سید الرسول، رسولوں کے سردار. عشاء میں کیا پڑھا تھا؟ خاتم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء. تو ہم نے کہا جناب یہی تو ہے کہ آپ لوگوں کو آتا کم ہے. میں نے تو اور بڑی چیز سید الانبیاء کہا، خاتم الانبیاء کہا، کیسے باطل؟ تو جواب کیا کہا؟ سب کچھ کہا، لیکن جس نبی کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے جب تک اس کی بندگی کا اعلان نہ کرو گے تب تک دنیا میں کسی کی نماز قبول نہیں ہے. اس کے پیچھے فلسفہ کو سمجھا کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، جب اس کو بندے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کی نماز کب درست ہوگی؟ جب حضور کو بندہ کہیے گا. بغیر بندگی کے کسی کی نماز درست نہیں ہے. ایک دو انبیاء میں دو لوگوں کی دوستی ہوئی اللہ سے.
اللہ. اور ان سے پہلے کس کو دوست بنایا؟ حضرت ابراہیم کو. ایسے عاشق اللہ کے، ایسے میں نے کہا نا کہ یہ دل ایسا ہے کہ بغیر محبت کے عشق رہ ہی نہیں سکتا. اب کمال یہ کہ عشق کیا کس سے جائے. ابراہیم ایسے عاشق، خدا بھی اپنے عاشقوں کا امتحان کیسے لیتا ہے. ایک دن یہ جانور وانور تھے اپنا چلاتے تھے. حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ ایک آدمی دکھائی دیا اور وہ اپنا پڑھنے لگا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. عاشق ایسے، اب سمجھ میں آیا؟ عاشق ایسے مست ہو گئے. وہ آدمی ایک چیز پڑھ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم مست ہو گئے، کہنا مزہ آ گیا بھائی، ایک بار اور پڑھ دو آدھے جانور دے دوں گا. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہنے ایک بار اور پڑھ دو سب لے لو. پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جو چھڑی عصا ہاتھ میں تھا وہ اس آدمی کو دیا، کر لے بھائی یہ لو، یہ سارے جانور تمہارے. اور چلے ابراہیم سب کچھ دے کر کے. اس نے کہا کہاں؟ کہنے کہ بھیا تم کو دے دیا ہم نے. کہنے کہ بھائی میرے میں کیا کروں گا ان جانوروں کو لے کر کے، میں کوئی تمہاری طرح انسان تھوڑی ہوں. کہ میں جبریل ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا تھا تمہارا ٹیسٹ لینے کہ اس کے عشق میں کہاں تک جا سکتے ہو. اب سمجھے جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں مال کی اوقات نہیں ہے، دولت کی حیثیت نہیں ہے. اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ لوگ حسین کے نام پر خرچ کیوں کرتے. جس کا جیسا عشق ہوگا اس کا ویسا برتاؤ. صلوات محمد. جو لوگ عشق اہل بیت کو سمجھ نہیں پاتے وہ ہمارے خرچوں کو بھی محسوس. ابراہیم کی داستان سنی ہوتی تو ذہن میں ہوتی. تو یہ ابراہیم خلیل ہے. اصل ہم کو یہاں جا ابراہیم سلام اللہ علیہ کیا خلیل ہے اور کیا نبی ہے اور کیا ہے رسول ہے اور کیا ہے ایک بچہ ہے امام ہے نا. تو یہ اتنے عہدے ہیں، کیا نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، امام ہے. پھر وہی بات انی تارک فیکم الثقل ہے. اہل بیت نہ ہو تو بتائے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ یہ اتنے عہدے دیے گئے ان کو کب پہلے نبی بنایا گیا کہ پہلے رسول بنایا گیا کہ پہلے خلیل بنایا گیا کہ پہلے امام بنایا گیا؟ عہدوں کی ترتیب کیا ہے کون بتائے گا؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق حضرت فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خلیلا واتخذه خلیلا قبل ان يتخذه اماما. اللہ نے ابراہیم کو پہلے بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا. اس کا مطلب سارے عہدوں سے پہلے بنیاد کیا ہے تمام عہدوں کی، جڑ کیا ہے تمام عہدوں کی؟ عبدیت اور بندہ ہونا. مطلب یہ کہ جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے تب تک نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، خلیل نہیں ہو سکتے، امام نہیں. جب تک ابراہیم بندے نہ بن جائیں نبی اور رسول نہیں ہو سکتے تو کیا بغیر بندہ بنے ہم مسلمان اور شیعہ ہو سکتے ہیں؟ رسول خدا کی عبدیت کا اعلان نہیں، نماز نہیں. ابراہیم جب تک عبد نہیں ہو جاؤ گے تب تک کسی عہدے کے اہل نہیں ہوگے. تو اب ہر آدمی مجبور ہے یہ کہنے پر کہ 7:55 پر تم بیٹھے ہو اور اس وقت جو ہے وہ 32ویں 33ویں منٹ میں تمہاری مجلس جا رہی ہے اور اتنی دیر سے تم عبد پھینک رہے ہو. بتاؤ گے بھائی کہ آخر یہ عبدیت ہے کیا چیز؟
جس کی اس قدر اہمیت ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی اس کو بھی بندہ ہی کہنا پڑے گا. اب تو ہوا رسول ہو پہلے بندہ جو وہاں بھی تشہد میں الٹ بھی سکتا تھا نا, واشہد ان محمد رسول ہو عبد, لیکن پہلے عبدیت پھر رسالت. ابراہیم کیا بھی پہلے عبدیت پھر نبوت پھر رسالت پھر خلت پھر امامت. اس کا مطلب ہے کہ ساری عظمتوں کی بنیاد عبدیت ہے, ساری بلندیوں کی بنیاد اس کا بندہ ہونا ہے, عبد ہونا ہے. تو بتاؤ گے کہ بندہ کہتے کس کو ہے, عبد کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی کچھ چیزیں جو بہت خالص علمی ہو جاتی ہیں تو اس میں مقرر بھی پھنس جاتا ہے اور مومنین بھی پھنس جاتے ہیں. زیادہ گاڑی بات جب ممبر سے ہم لے کے چلے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ پسینے سے شراب ہو اور پیر بھی پٹک رہے ہیں اور ہاتھ بھی, اور ہماری سمجھ میں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور پبلک بھی سوچ رہے کہ یہ بک کیا رہے ہیں. ہوتا نہیں علمی مسائل میں, گاڑھے مسائل میں یہ بات پریشان کن ہو جاتی ہے. ایک ایک باتوں کو کبھی کبھی تفسیریں جو ہے وہ المیزان وغیرہ پڑھتے 4 بار پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے کیا رہے ہیں. بعض باتیں گاڑھی ہوتی ہیں. اس کا ایک طریقہ اور بھی جو ٹریننگ میں ہم لوگوں کو سکھایا تھا بچوں کو سمجھانے کے لیے, کبھی کبھی بڑی سے بڑی گہری بات ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا بطور تمثیل, نہ کہ وہ حقیقت ہے, لیکن اس سے انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کی میننگ کیا ہوئی. تو میں بھی وہی طریقہ یہاں آپ لوگوں کو کہ ہم گھنٹے بھر اگر عبدیت پہ تقریر کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سمجھا نہ پائیں. میں آپ کی شان میں تو گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ سمجھ نہ پائیں گے. ہو سکتا ہے خود الجھ کے رہ جائیں نہ سمجھا پائیں. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ننھا سا قصہ سنیے, ہو سکتا ہے بات آسانی سے حل ہو جائے. صلوات اسٹیٹس سمبل ہر زمانے میں چینج ہوتا رہتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا, میں اپنے بات آپ کا بھی رہا ہوگا, فلاں صاحب کیا ٹیلی فون لگا ہے. یہ ایک زمانے میں ٹیلی فون ہونا اسٹیٹس سمبل تھا. ارے صاحب فلاں صاحب کیا موٹر سائیکل بھی ہے, ٹیلی فون بھی ہے, ارے صاحب ان کے تو کار بھی ہے. اور اب اتنا بڑا لڑکا ایک اس جیب میں ہے, موبائل ایک اس جیب میں ہے. اب یہ کوئی اسٹیٹس وغیرہ کی بات نہیں رہے گی. اب کیا ہے صاحب, بی ایم ڈبلیو لیا 6 مہینے بعد چینج کر دیا اس نے. تو ہر زمانے میں اسٹیٹس سمبل کیا ہوتا ہے, وہ ایک زمانہ تھا جب اسٹیٹس مینٹین ہوتا تھا غلاموں کے ذریعے. صلوات محمد, کنیزوں کے ذریعے اسٹیٹس مینٹین ہوتا تھا. جیسے ٹیلی فون اسٹیٹس تھا, جیسے گاڑی اسٹیٹس تھی, ویسے ایک زمانہ ہوتا جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو کیسے بڑا آدمی سمجھا جاتا, ارے صاحب ان کے پاس 500 غلام ہیں, ان کے پاس 400 غلام ہیں, ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن اسٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے آدمی غلام اور کنیز کی تعداد مینٹین رکھتا تھا. چنانچہ اسی اسٹیٹس کی خاطر شاید ایک صاحب چلے گئے مارکیٹ, ہیں 200-400 غلام جو بھی رہے ہوں پہلے سے آئے, لیکن پھر مارکیٹ لے کے پھر چلے گئے کہ پیچھے نہ ہونے پائے فلاں سے, ہمارا اسٹیٹس برقرار رہے. وہاں گئے صاحب ایک دھان پان سمجھتے ہیں, کمزور سا, دبلا پتلا. یہ میں اس لیے بھی جملے رہ کے کہتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے نئے بچے ہیں تو یہ اردو کے الفاظ سے واقف بھی ہوتے رہے, مجلس بھی ہو جائے اور اردو سکھا بھی دی جائے. صلوات محمد منحنی سا, کمزور سا, دبلا پتلا, دھان پان بالکل لوکا. گئے اس کے مالک جو کتے کا مثلاً ایسے کی قیمت 10 روپے ہوگی تو اس نے کہا صاحب 100 روپے کا دیں گے. تو 10 کا مال اگر 100 میں کوئی دے گا تو آپ پوچھیں گے خاص بات پوچھے گا آدمی, یا اس طرح کا غلام تو جہاں چاہیے آپ 10 روپے کے لے لیجیے, یہ 100 کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ اس کو بندگی کا سلیقہ آتا ہے. یہ تھا سمجھدار, یہ تھا سمجھدار. اس نے کہا واقعی کہیس کہ اگر یہ بات ہے کہ اس کو بندگی کا ہنر آتا ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لینے کو تیار ہوں.
10 کا مال 100 میں لیا چلا آیا. بیچنے والے نے کیا ہنر بتایا ہے؟ اس کو بندگی آتی ہے, اس کو عبدیت آتی ہے. اب یہ اس کو حقیقت, اس سے حقیقت کی طرف جائیے. یہ صرف زینہ بن رہا ہے ہم کو بات ذہن میں سمجھانے کے لیے. عبدیت کہتے ہیں اس کو. لے کے آگے کہتے ہیں جو پہلے سے ان کے غلام تھے کہ لے جاؤ یہ نیا جو آیا اس کو بند کر دو. بلا بچا بند کر دیا. اب جب بند کر دیا پھر بلایا کہ یہ مجھے نیا والا آیا ہے, ابھی کچھ چیز پکار رہا ہے, کھانا پڑا ہوا ہے, کھانا پانی بند کر دو. کھانا بند ہے, نہ کچھ بھوک بھوک کا احساس ہے, کچھ نہیں سا. جا کے اس کی پٹائی کرو. بلا بچا پٹنا شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ پہلے ساتھ پٹ رہا ہے, کچھ دیر چیخا کا کچھ نہیں, پٹا جا رہا ہے. اس کو شکنجا کسو. شکنجا بھی کسا گیا اور نصیحت دی گئی. پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہنا کچھ نہیں صاحب, سب برداشت کیے جانا, چپ چاپ کل نکالو. اب وہ بندہ لے آیا گیا جو اب خرید کے آیا ہے. اب مالک نے اس سے پوچھا جو خرید کے لایا, یہ بتاؤ میں نے بلا وجہ تم کو تہخانے میں ڈالا؟ اس نے کہا صاحب آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا پانی بند کیا؟ اس نے کہا صاحب آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تم پر شکنجا کسوایا؟ کہا آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تم پر کوڑے لگوایا؟ اس نے کہا آپ جانیے. تو ایک مرتبہ بفر کے کہتا ہے میں آپ جانیے ڈائریکٹ لگایا ہوں, تم کو نہیں تکلیف ہوئی؟ وہ کہتا جناب میں تو ٹھہرا بندہ. بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہے. میرے خیال میں ہم نے اپنے دوستوں تک بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ اصل میننگ کیا ہے بندگی کے. اللہ جس حال میں بندے کو رکھے مالک اس حال میں. تو بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندے کو جس حال میں مالک رکھے اس میں خوش رہے. نہ اچھی ہے کوئی چیز نہ بری ہے کوئی چیز, جو بھی اس کی طرف سے ہے صاحب الحمدللہ. اولاد ہے الحمدللہ, جوان بیٹا مر گیا الحمدللہ, پیسہ ہے الحمدللہ, نہیں ہے الحمدللہ. تو اصل بندگی کیا ہے؟ مالک جس حال میں رکھے. تو اب آپ سے ہم اگر پوچھیں کہ بندگی کی میننگ کیا ہوئی, جواب مالک کی مرضی پر چلنا. دھیرے دھیرے اپنے موضوع سے ہٹا نہیں, وہی محبت والی کل والی بات آئے گی. لیکن ہم یہ سب بندگی کسے کہتے ہیں؟ مالک کی مرضی پر. تو پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو کہ ہمارا آپ کا مالک کون ہے, تبھی تو بندے بنیں گے نا. پہلے تو ہم کو بندہ بننا ہے, اس کے بعد شیعہ بننا ہے. تو جیسے پہلے بندہ بنے پھر نبی پھر رسول, ویسے پہلے بندے بنیے پھر مسلمان پھر شیعہ. تو اب بندے کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی مرضی پہ چلے. تو پہلے یہ طے ہو کہ ہم لوگوں کا مالک کون ہے. فرمائیے آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ. ٹھیک. اور بندگی کسے کہتے ہیں؟ مالک کی مرضی پر چلنا. اس کی مرضی کیسے معلوم ہے؟ 2 صورتیں ہیں. یا ہم جائیں مالک سے ملیں اور پوچھیں کہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں. او مائی گاڈ, او مائی لارڈ, آپ کی کیا مرضی ہے فرمائیے. ہم اپنی کثافتوں کی وجہ سے اس تک جا نہیں سکتے. دوسری صورت ہے کہ وہ آ جائے, وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک نہیں آ سکتا. تو نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کثیف وہ لطیف. ہم کثافتوں کی بنیاد پر نہیں جا سکتے, وہ لطافتوں کی بنیاد پر. لہذا اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی, ایک میسنجر کی, ایک پیغامبر کی, ایک درمیانی رابطے کی, جو جسم ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو اور نور کے اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو, تاکہ وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے. تو اب سمجھ بات آ گئی آپ کے. تو پیغمبر کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم تک مالک کی مرضی پہنچ سکے. تو اب رسول اللہ کا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے, یہ جو کچھ ہے اس کی نمائندگی میں ہے. اب یہ جو کچھ کہیں گے اس کے بہاف پر کہیں گے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہی بولتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. یہ اعلان ہے اس
مرضی میں چلنا. مالک تک نہیں ہم جا سکتے تو وہ مالک ہم تک آ سکتا ہے. پھر اس کی مرضی کیسے معلوم ہے کہ پیغمبر. تو اب بندگی کیا کہلائے گی؟ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. یہ بندگی کہلائے گی. خبردار اب یہ پیغمبر کی مرضی پر چلنا، یہ پیغمبر کو خدا ماننا ہے. اسی ڈفرنس کو محفوظ رکھنا چاہیے. اصل وہ ہے اس نے ان کو معین کیا ہے. تو اب پیغمبر کی مرضی پہ جو چلے گا وہ کیا کہلائے گا؟ بندہ. اور اگر کوئی پیغمبر کو مشورے دینے لگے، ہماری بندگی کیا ہے؟ ساری اساس اور بنیاد کہاں پر ہے؟ بندگی پر. بندگی کیا ہے؟ نبی کی مرضی پہ چلنا ہے. اور ہم نبی کو مشورے دینے لگے صاحب یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے یا رسول اللہ. ہے کتابوں میں آئے یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہلے یار اب تو کہہ دیا جاؤ تم ٹھیک کر لو. معاذ اللہ علیہ باللہ. تو وہ بندہ ہی نہیں ہوا. جب بندہ ہی نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہوا. جب مسلمان نہیں ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا. صلوات محمد اب صاحب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، لیکن وہ ضرورت تو باقی ہے اب بھی اللہ کی مرضی معلوم کرنا. صرف پیغمبر چلے گئے نا تو ہماری کیا خطا ہے؟ ہم کو اللہ کی مرضی معلوم کرنا ہے نا. یا رسول اللہ یا تو آپ رہیے اور قیامت تک اللہ کی مرضی بتائیے، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو قیامت تک کا 1-2 دن کی بات نہیں ہے. قیامت تک ایک ایسا سلسلہ بتا کے جائیے جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ قیامت تک کی بات ہے. پہلے آدمی کو من کن تو کہہ کے پہچانوا دیا، یہ پہلے کو پہچان لو. اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا. تو جب تک پیغمبر ہے، پیغمبر کی مرضی پر چلنا یہ ہے بندگی. پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، آپ بندہ کیسے بندہ بنے گا؟ کہ جو نبی کا جانشین برحق ہے اس کی مرضی پر چلنا، اس کا نام ہے بندگی. کون ہے نبی کے بعد کا؟ علی. علی کو اگر مشورہ دینے لگو گے تو عبدیت سے خارج ہو جاؤ گے، اور جب بندے نہیں رہ گئے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. لہذا اب عبدیت کا مطلب سمجھے، نہ اپنی فکر کوئی فکر ہے، نہ اپنی ذات کوئی ذات ہے. جو کچھ ہے وہ امام کا حکم ہے. اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ، صفین میں آئیے. صفین میں عبدیت سمجھ میں آ جائے گی. وہ خوارج وہ بھی علی کی فوج میں ہیں، وہ بھی علی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور اس واقعے سے پہلے اگر یہ مر گئے ہوتے تو ان کو ہم شہید کہتے، سلام بھی کرتے کہ نہ کرتے. لیکن ادھر نیزوں پہ قرآن بلند ہوا اور ادھر ان لوگوں نے کہنا کیا شروع کیا؟ نہیں صاحب ہم قرآن سے نہیں جنگ کریں گے. اور مولا فرماتے رہے قرآن ناطق میں نہیں صاحب آپ اس اپنے پاگل کو بلائیے، مالک کو واپس لائیے، نہیں ہم آپ کو مان دیں گے. اور مجبور ہوئے ان لوگوں پر. یہ تو بندگی ہی سے نکل گئے، مسلمان کیسے رہ جائیں گے؟ تو بندگی سے نکل گئے. علی بڑی طرح بلائیے مالک کو، آپ کو مان دیں گے. اور پیغام پہنچا مالک. علی نے بلایا کہ مولا سے کہتے بس بس. مولا نے کہا جا کے مالک سے کہہ دو کہ اگر میں ہی نہ رہوں گا تو جنگ جیت کے کیا کروں گے. جب یہ پیغام پہنچا مالک علی نے بلایا ہے. تاریخ کہتی ہے مالک کا ہاتھ یوں اٹھا تھا. ہم لوگ جو جوش کی بات کرتے ہیں نا، مالک کا ہاتھ یوں اٹھا تھا، نیچے آ گیا ہے نا. اور اگر آپ نے سیریل دیکھا ہو تو نیچے آتے ہی تیر بھی لگا، دیکھا ہے ذہن میں ہے نا. اس کے بعد واپس آ گئے. ایک لمحہ رک جائیے. ہر آدمی سے سوال ہے، ہم آپ کوئی اس موقع پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں آپ کے اوپر الزام نہیں لگاتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید یوں ہوتا ہاتھ نا مار دیتے، اور مارنے کے بعد فتنہ تو ختم ہوتا ہے. ختم آئے کہتے مولا
اب تو غلطی ہو گئی، لیجیے میری گردن مار دیجیے، جو چاہیے سزا دے دیجیے، کم از کم ایک فتنہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. ارے مالک یہ کیا کیا آپ نے؟ جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کے چلے آئے. ایک بات پر کہا تم جس کو جنگ جیتنا کہتے ہو وہی ہار جاتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندے ہی نہ رہ جاتے تو جنگ جیت کے کرتے کیا؟ اور بندہ کہتے اس کو ہے جو مالک کی مرضی پہ چلے، امام وقت کی مرضی پہ چلے. مالک نے، اور اسی بنا پر جب اتنا اطاعت گزار انسان ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ایک علی کا جو پیغام پہنچا، مالک جس حال میں ہو چلے آؤ، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا، امیر المومنین کے پاس آ گئے. چنانچہ شہادت کے بعد پتا مولا نے کیا جملہ کہا ہے مالک کے لیے؟ مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے. کسی جوشیلے کے لیے وہ فقرہ نہیں کہا ہے، کس کے لیے؟ جو ایک دم مطیع امام ہے. تو اصل بندگی کیا ہے؟ مطیع امام ہو جانا، کہ جہاں امام کے بعد ان کی مرضی کے خلاف نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی کوئی فکر ہے. کربلا میں سب سے بہادر آدمی آپ کی نظر میں کون ہے؟ بولیے. حضرت عباس. ٹھیک، گئے، پانی بھر لیا. اب وہ وقت نہیں ہے، لمبی ہو گئی بات، وقت نہیں ہے. پانی بھر لیا. روایات کہتی ہے، بعض روایات میں 4000 ہے اور بعض میں 10. یہ اسپیشل فورس تھی فرات کے کنارے. بقیہ فوج سے مطلب نہیں ہے، وہ اپنا کام نہیں. یہ 5-4000 یا 10,000 جو بھی ہے، ان کا ایک کام ہے صرف پہرا دینا، پانی نہ جائے. عباس چلے گئے دریا میں، بھر لیا، نکل آئے. یہ فوج کہاں تھی؟ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے. اب سوال ہے کیا سمجھ آئے بھیا تم اسی کام کے لیے 4000 آدمی کہاں مر گئے؟ عباس نے پانی بھر لیا. اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ ایسے نام کی دہشت تھی کہ وہ ادھر آتا دیکھا اور گھاٹ چھوڑ کے فرار ہوئے. جس آدمی کا نام اتنا اثر رکھتا ہو، کیا اس آدمی سے پوچھا نہیں جا سکتا مولا یہ جو کام اب کیا آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ کام صبح بھی تو ہو سکتا تھا نماز کے بعد، یہ کام 8 بجے بھی تو ہو سکتا تھا. یہ اب جو کیا. ایک بات. دوسری بات، فطرت کیا ہے؟ بچے جو ہوتے ہیں ان سے اس سے بحث نہیں کہ میرا باپ کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا بھائی کون ہے. چھوٹے بچے ان کو تو یہ تجربہ ہونا چاہیے میرا کام کس سے ہوگا. یہ بچوں کی فطرت ہے. اس پورے قافلے میں بچوں کو اگر بھروسہ رہا ہوگا کسی ذات پر تو کس پر؟ جب آج ہم 1400 سال کے بعد ان کی شجاعت کو اس طرح سمجھتے ہیں تو گھر کے بچے تو اپنے بزرگوں کو یوں ہی اچھا سمجھتے ہیں. تو بچوں کا سارا اعتماد کس پر رہا ہوگا؟ عباس پر رہا. اب عقل سے، کتاب کی بات نہیں کر رہا، عقل سے پوچھئے کہ یہ بچے جب پیاس سے بلکتے رہے ہوں گے تو آتے کس کے پاس رہے ہوں گے؟ جناب عباس کے پاس نہیں. اب پوچھے کوئی ان کے دل سے کہ صاحب آپ کے سامنے بچے پیالے لیے کھڑے ہیں، کوزے لیے کھڑے ہیں، چچا ہم پیاسے ہم پیاسے ہم پیاسے، اور آپ ہیں کہ چپ ہیں، آپ ہیں کہ خاموش ہیں، آپ سے برداشت کیسے ہوگا؟ آپ بیٹھے کیسے رہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ کس نے کہا میں بیٹھا رہا؟ کا پھر اب روایت پڑھیے. روایت میں ہے کہ عاشور میں حضرت عباس نے اپنے ہاتھ سے کنویں تک کھودے ہیں کہ شاید پانی نکل آئے. میں کہوں گا مولا جس کا نام بک رہا ہے اس کو کنواں کھودنے کی زحمت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بجائے وہ طاقت کنویں کھودنے میں لگانے کے آپ چلے گئے ہوتے، پانی بھر لاتے. آپ کا اثر تھا. یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہ یہی تم نہیں سمجھے. اتنی دیر سے بندہ بندہ لگائے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو امام کی مرضی کے مطابق چلتا ہو. میرے سامنے سکینہ بھی لگ رہی ہیں، میرے سامنے علی اصغر جھولے میں تڑپ رہے ہیں، میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے العطش چیخ رہے ہیں. ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، ہم کو امام کی مرضی دیکھنا ہے. جب تک امام نہیں کہیں گے تب تک ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے برداشت کریں گے، مگر برداشت کریں گے اس لیے کہ اگر نہیں برداشت کیا تو بندگی سے نکل جائیں گے. اور شاید یہ وہی زبردست برداشت
ہے. آپ پڑھیے زیارت آپ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں نا, کسی زیارت میں یہ فقرہ ہے جو عباس کی زیارت میں ہے؟ کون سا؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح, سلام عبد صالح پر. اب تو سبھی ہے, لیکن یہ عباس کے لیے اسپیشلی زیارت میں فقرہ آنا اسی بات کی دلیل ہے کہ عباس نے بتایا ہے عبد کسے کہتے ہیں. پھر میں دوہرا دوں میرے بھائیوں, شیعہ دھرم میں پیدا ہونا اور ہے, رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینا اور ہے, قبا پہننا اور ہے, امامہ لگا لینا اور ہے, بندہ ہونا اور ہے, مسلمان ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. یہ 3 دن بچے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے, آپس میں مل بیٹھ کر کے اس انداز کی گفتگو کریں کہ کچھ ہمارا عشق بڑھ جائے اہل بیت سے, اور سمجھ سکیں کہ عاشق اہل بیت تو کیسا ہونا چاہیے, محب اہل بیت تو کیسا ہونا چاہیے. آج پہلا پیغام یہ ہے کہ عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو مرضی امام کی ہے اس کے مقابلے میں نہ ہماری کوئی سوچ ہے, نہ ہماری کوئی فکر ہے, نہ ہماری کوئی اذیت ہے, نہ تکلیف. جو کچھ ہے مرضی امام کی مرضی. اور یہ ہم کو کربلا والوں نے بتایا. تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جب تک امام راضی نہیں ہوں گے تب تک میدان میں نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. اتنا کہا, کہنے لگے آقا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے, تکلیف تو ہوگی نا آدمی کو. امام نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو, اعتراض نہیں ہے. تب ان لفظوں میں پوچھا صرف وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. حسین کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ پھر بھی امام نے اجازت جنگ کی نہیں دی. تاریخ کا جملہ ہے, فرمایا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. اے بھیا اگر جانے کے چاہتے ہو نا تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. تاریخ کہتی کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے, وہاں آئے ہیں تاکہ مشکیزہ لے لیں. کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے کمسن بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں اور ان مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ کچھ اسی سے تسکین ہو جائے. آپ سوچئے کہ عباس کا جب اس حالت میں اس منظر دیکھا ہوگا تو مولا کے قلب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. ایک مشکیزہ لیا, میدان میں چلے گئے, پانی لینے کے لیے روانہ ہو گئے. عجب نہیں سکینہ نے بچوں کو اب دلاسا دے دیا, اب مت گھبراؤ, اب تو چچا گئے ہیں, اب تو پانی آ ہی, خدا نہ کرے آس بتنے کے بعد ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. گئے, داخل ہوئے, پانی بھرا, واپس آ گئے. ابھی راستے میں تھے, دائنا بانو قلم ہوا. یہ درس دیا عباس نے. ماشاءاللہ اس میں شعراء ہیں, پڑھنے والے ہیں. ابھی آپ کی ایک انگلی کٹ جائے, زخم لگ جائے اور آپ سے کہا جائے آئیے بسم اللہ پیشخانی کر دیجئے, تو آپ بعد میں کہیں گے آپ کے بغل والا پہلے ارے بھائی ان کی انگلی کٹ گئی ہے بیچارے, ان کے درد ہو رہا ہے, پڑھنے لائق نہیں ہے نا. انگلی کٹ جائے تو پڑھ نہیں سکتے. دوسرے کا شعر, عباس کا بازو قلم ہو گیا تھا اور دوسرے کا نہیں, وہ شعر کہتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. واللہ امامت کی شان یہ ہے, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی کے طاہر الامینی. پڑھتے جا رہے ہیں. ایک ایسا بار ہوا بایاں بازو قلم ہو گیا اور آگے بڑھے. ایک ایسا بار ہوا مشکیزہ چھٹ گیا, گھوڑے کا رخ موڑ دیا, سر پہ چوٹ لگی, زمین پر آئے, یا اخا ادرک اخا. حسین کے کانوں میں آواز پہنچی, کہتے ہیں تیزی کے ساتھ باز شکاری کی طرح عباس کے سرانے حسین آئے ہیں. سر کو زانووں پہ رکھ لیا. بھیا کوئی خواہش ہو تو کہو, کوئی آرزو ہو تو کہو, کوئی تمنا ہو تو بولو. کا ایک خواہش ہے, میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ اس سے عباس کے اس قلب کا اندازہ ہوتا کہ کتنا احساس تھا, مگر امامت کی وجہ سے صبح سے جا نہیں رہے. میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے. اور آپ کہتے تھے نا کہ تم فوج کے سردار ہو. سردار کی لاش دیکھ کے بیویاں برداشت نہیں کریں. دوسری خواہش یہ ہے,
بس یہ دو چیزیں ہیں جو حضرت عباس نے خود بیان کر ختم ہوا. دوسری خواہش یہ ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. گزارش یہ ہے خون اگر صاف کر دیتے نا تو چلتے چلتے ایک بار آپ کی زیارت کر لیتا. امام نے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی، روح پرواز کر گئی. قوم میں کوئی مجلس ہو رہی تھی، کسی طالب علم کسی ذاکر نے اس بات کو پڑھا، بزرگ آدمی تھے، انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ میں ایسی روایتیں جس کی سند ضعیف ہو مت پڑھا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. جنہوں نے ٹوکا تھا انہوں نے خواب میں دیکھا خود حضرت ابوالفضل عباس سلام اللہ علیہ تشریف لائے اور فرماتے یہ بتاؤ تم کربلا میں تھے؟ تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے تیر کی داستان کیا ہے؟ کہ مولا کیا ہے میں بتاؤں تم کو؟ کہ جی مولا. کہ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آنکھ میں تیر لگا. اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر کو نکال لیتا. ہاتھ تو تھے نہیں. جب تیر لگا میں نے سر کو جنبش دی کہ شاید تیر نکل جائے، اور جب نہیں نکلا تو میں نے ترکیب یہ نکالی، سر کو جھکایا، زانوؤں کے درمیان دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا. ایک ذاکر ہے جن کا نام ہے کاظم، سید کاظم. ان کا ایک دوست آیا، مشہور ہے سنتے رہتے ہوں گے، کہتا ہے کہ میں پیغامبر ہوں حضرت عباس کا. کیا؟ کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ جا کے کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کہ تم نے تو سنا میں پڑھتا ہوں مصائب. کہ یہ تو میں نے بھی کہا، لیکن آقا نے فرمایا اس سے پوچھو جو سب سے سخت مصائب ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا. کہ جلدی بتاؤ مولا نے کون سے مصائب کی خواہش کی ہے. کہ جناب عباس نے کہا میرے ذاکر سے پوچھو کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرنے لگتا ہے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم میں ہاتھ نہ ہو وہ زمین پر کس طرح سے آیا. اجر قربان اللہ. بس آخری فکر اور وصیت کے مطابق لاش چھوڑ دی. حسین نے علم لے لیا. بچوں کو کچھ نہیں پتا کہ اتنا اطمینان ہے شجاعت عباس پر کہ پہلے تو دور سے علم نظر آیا ہوگا نا، کس کے ہاتھ میں یہ تو نہیں معلوم. یہی سمجھے بچے ہوں گے کہ چچا آ رہے ہیں، خوش ہو گئے کہ وہ علم آ رہا ہے. دیکھو خدا نہ کرے امید بدھنے کے بعد ٹوٹ جائے، لیکن جیسے ہی علم قریب ہوا اب بچوں نے کیا دیکھا، علم عباس کے ہاتھ میں نہیں تو حسین کے ہاتھ میں ہے، لیکن مولا کے ہاتھ میں علم دیکھنے کے باوجود بچوں کو یہ شک نہیں ہوا کہ عباس مارے جا سکتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین علم لے کے خیمے تک پہنچے ایک مرتبہ سکینہ آ گئی، باپ کے ابا کا دامن تھاما، عجب جملہ کہا، بابا این عمنا العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حل یجاہد، کیا ابھی وہ جہاد ہی کر رہے ہیں؟ پانی کا کہہ کے گئے تھے. ارے حسین اب کس زبان سے ان بچوں کو بتائیں کہ جس کی شجاعت کا اتنا بھروسہ ہے بازو کٹا کے سو گیا اب وہ واپس آنے والا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا حسینی کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جواہ معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وآخر دعوانا أن الحمد لله